8 مہینے بعد۔ چلیے ڈیڈ۔ اپنے بڑے بڑے جسم کو چھپاتے وہ آہستگی سے گاڑی میں آن بیٹھی، سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اور آنکھیں موند لی۔ دادا جی کی موت کے تیسرے دن اسے ایک میسج آیا تھا جو شاید مصطفیٰ شاہ کی طرف سے تھا۔ وہ تو اس سے بہت ناراض تھی۔ دبئی جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے فون نہیں کیا، لیکن اس میسج کو پڑھ کر وہ خاموش ہو گئی، جس میں لکھا تھا کہ میرا موبائل کھو گیا تھا، اسی وجہ سے فون نہیں کر پایا۔ آج شام کی فلائٹ سے میں پاکستان آ رہا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ ساری ناراضگی بلائے تیار ہونے چل دی۔ آخرکار وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ مصطفیٰ شاہ ڈیڈ کتنی انوکھی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ پاپا بننے والے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ اسے ریسیو کرنے کی غرض سے ایئرپورٹ جانے کی تیاری کرنے لگے، ٹھیک اسی وقت نیوز چینل والوں نے اسی پلین کی کریش ہونے کی خبر سنائی جس میں مصطفیٰ شاہ آنے والا تھا۔ ساری خوشیوں پر امور کے لیے گرہن لگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں آ گئی۔ کتنی ہی دیر یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ سب لوگ رو رہے تھے، اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ کچھ عورتیں باتیں کس رہی تھی۔ شادی کے پہلے مہینے ہی شوہر کی موت۔ نہ بابا، مجھے تو اس لڑکی کے پیر بھاری لگتے ہیں۔ ضرور اسی کے سبز قدموں کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ ایک عورت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اسے جٹ اس ننھی سی جان کا خیال ہے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ یتیم ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے وہ گھڑی اور رومال اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ رومال پر خون کے دھبے لگے تھے اور گھڑی کی سوئیاں ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ اسود ارسل چاند ہندو جائے ہاتھ سے پا گئے تھے جہاں سے ان کو مصطفیٰ شاہ کی باڈی تو نہیں۔ یہ دو چیزیں ملی تھی جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ اسی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ ہلکا سا جھٹکا کھا کر گاڑی رکی تو وہ خیالوں کے بھنور سے باہر آئی۔ رخ موڑ کر میرر کے پار دیکھنے پر معلوم ہوا کہ شاہ مینشن آ گیا ہے۔ خاموشی سے اتر کر وہ آگے بڑھی۔ جیسے ہی سیڑھیاں آئیں تو اسما نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپری منزل تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ ایک نظر اپنی گمسم بیٹی کی طرف دیکھا جو ہنسنا بھول گئی تھی، جس کی آنکھوں میں شرارتوں کے جگنو چمکتے ہیں۔ آج ان آنکھوں میں نمی کے موتی چمکتے تھے۔ قدرت نے بھی اس عمر میں کیسے عجیب دکھ سے دوچار کر ڈالا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ویسے تو آپ یہاں ہفتے میں ایک بار آتی ہیں اور کل ہی تو آپ یہاں آئی تھی، پھر آج دوبارہ کیوں؟ پاپا میں یہاں اس لیے آتی ہوں کیونکہ مجھے سکون ملتا ہے، اور آج یہاں دوبارہ اسی لیے آئی ہوں کیونکہ میرا دل کیا کہ آج مجھے کچھ وقت یہاں گزارنا چاہیے۔ اپنے باپ کو تفصیل دیتے ہوئے وہ جبراً مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہاں وقت گزاریں، میں نیچے آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ ان دونوں کے مشترکہ کمرے کے سامنے اسے چھوڑ وہ نیچے چلا آیا، جبکہ روپ نے ایک نظر اس کمرے کے بند دروازے کی سمت دیکھا جس کے اندر ان کی شادی شدہ زندگی سے جڑی بہت کم مگر حسین یادیں جڑی تھی۔ پھر ایک نظر اپنے باپ کی پشت کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں نیچے اترنے کے لیے مڑا ویسے ہی وہ اس کمرے کو باندھ چھوڑ آگے بڑھی۔ آج اس کے یہاں آنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ ایسے بہت سے سوال تھے جن کا جواب مصطفیٰ شاہ نے اسے کبھی نہیں دیا تھا، ہمیشہ جواب کو گول کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے بولا تھا جہاں میری اینجل ہے وہیں سارے جواب ہیں۔ روپ کا اینجل والا روپ تو اس کمرے میں قید تھا، وہ نہ ہو اس کمرے سے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ ہامتی ہوئی بڑی مشکل سے اس کمرے تک پہنچی۔ دروازہ پار کرنے پر آج بھی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے اس دن تھی۔ دل ایک دم درد سے بھر آیا۔ جادو کا بھنور ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ کے گرد گھومنے لگا، لیکن کچھ پل میں خود بقابو پا کے اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کبرڈ، دراز، صوفہ، بیڈ، ہر چیز چھان ماری، لیکن ہر جگہ سے ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ مایوسی سے چاروں دیواروں کی طرف دیکھا جہاں ہر جگہ صرف اسی کی تصویر نصب تھی۔ گہرا سانس بھر وہ باہر جانے لگی، لیکن کمرے کے عین درمیان میں آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ نظر سامنے کی دیوار پر نصب اپنی بڑی سی تصویر پر پڑی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس دن اس تصویر اور دروازے میں فاصلہ نہ تھا، لیکن آج یہ کالے رنگ کی دراڑ کیسی تھی؟ چیز تیزی سے آگے بڑھ کر اس دراڑ پر ہاتھ رکھا تو روپ کا آدھے سے زیادہ ہاتھ اندر چلا گیا۔ کیا یہ کوئی خفیہ جگہ ہے؟ دماغ میں سب سے پہلا خیال اسی چیز کا آیا، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انہی دراڑ میں پھنسا کر اس جگہ کو اور کھلا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی حالت میں وہ زیادہ زور بھی نہیں لگا پائی تھی۔ تھک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کہیں بھی کچھ ایسا نظر نہ آیا جس سے یہ دیوار سرکائی جا سکے۔ چڑچڑا پن تو ویسے ہی آج کل اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا، اور اس وقت اپنی بے بسی پر اسے پیٹ بھر کے غصہ آ رہا تھا۔
اسی غصے میں آ کر اس نے اپنی ہی تصویر کی ناک پر مٹھی بنا کر چھوٹا سا مکہ دے مارا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ یکدم وہ درار ایک دروازے جتنی کھل گئی۔ یہ سب اس کے لیے کسی فلم سے کم نہ تھا۔ زمین کی طرف جاتی سیڑھیاں، گہرائی میں اندھیرا دیکھ کر وہاں کسی تہخانے کا گمان ہو رہا تھا۔ اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں نیچے کی طرف عبور کرنے لگی۔ نیچے اترتے ہوئے اچانک ٹارچ کی روشنی ایک سوئچ بورڈ پر پڑی۔ بنا سوچے ہی ہاتھ بڑھا کر 2-3 بٹن آن کر ڈالے۔ پورا تہخانہ روشنی سے نہا کے مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کے اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دیوار پر ایک بوڑھے آدمی کی پینٹنگ نصب تھی جس کے ہاتھ میں سفید چمچماتی لاٹھی، ایک بڑا سا کالا چوگا زیب تن تھا۔ پاؤں میں بلیک بوٹ پہنے، ہاتھوں میں بلیک دستانے، سفید داڑھی، مونچھ، آنکھوں پر کالا چشمہ لگے وہ آدمی شان سے شاہی چیئر پر براجمان تھا۔ اسے دیکھتے روپ کو وہ سارے مرڈر یاد آئے جو نیوز چینل والوں کے مطابق اس آدمی نے کیے تھے۔ اس آدمی کی تصویر یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اب سب سے پہلا سوال یہی سوچ رہا تھا۔ اس تصویر سے نظریں ہٹانے کے بعد جب ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو ایک طرف کونے میں درمیانے سائز کی میز پڑی نظر آئی، جس کے ایک کونے پر ٹیبل فین، ایک کیپ جس کی روشنی ٹیبل پر پڑی ہر چیز کو وہ نمایاں کر رہی تھی۔ خوبصورت پینٹنگ میں ٹیبل کے بیچوں بیچ ایک گفٹ رکھا تھا، وہ چیئر کے بالکل سامنے ٹیبل پر جہاں شاید مصطفیٰ شاہ بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ وہاں ایک موٹی سی ڈائری رکھی تھی جو اس وقت بند پڑی تھی۔ آہستہ سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس گفٹ کو اٹھایا جس کے ساتھ ایک چٹ لگی تھی، تمہارے منہ دکھائے، جسے پڑھ کر اسے حیرت ہوئی، کیا مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گی؟ منہ دکھائی، ہاں میں اپنی منہ دکھائی تو لینا بھول ہی گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر ڈائری اٹھا کر کھولی تو پہلے صفحے میں ہی اس کی فوٹو دیکھ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہر جگہ آپ نے مجھے ہاتھ سے کاشا، اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے۔ دو آنسو بہہ کر اپنی ہی تصویر پر آ گرے۔ آپ کی یہ ڈائری میرے لیے بہت خاص ہے شاہ، یہ بھی ایک طرح سے میرے لیے گفٹ ہے کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ نے لکھا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف سے آپ کے احساسات اور جذبات جڑے ہوں گے، اور جو چیز آپ سے جڑی ہے وہ میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ گفٹ اور ڈائری اٹھا کر ایک بار پھر نظر اس بوڑھے آدمی کی تصویر پر ڈالی۔ نہ جانے اس تصویر کا کیا راز ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس ڈائری سے مجھے ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنی ہی تصویر کے ناک پر ہلکا سا مکہ مارا تو ایک جھٹکے سے وہ تہخانہ دوبارہ برابر ہو گیا۔ ڈیڈ کو ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی ہے بابا۔ سیڑھی کے اوپر سے ہی اس نے اسمن کو آواز دی، جسے سنتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ دوبارہ سے اسے تام کر سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اور دوبارہ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ملک ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ فریش ہوئی اور دوبارہ سے اس ڈائری اور گفٹ کو اپنے سامنے رکھا۔ پہلے گفٹ کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ پیکنگ اتارنے پر اس میں سے ایک موٹی سی کالے رنگ کی فائل برآمد ہوئی جن میں نہ جانے کون کون سی جائیداد کے پیپر تھے، مگر اس سے بڑھ کر یہ حیران کن بات تھی کہ وہ ساری جائیداد روپ کے نام تھی۔ جہاں روپ، مصطفیٰ، دادا جی اور احسن کے ساتھ ساتھ کسی اور کے سائن تھے۔ یہ کب کر دیا انہوں نے اور کیوں؟ مجھے تو جائیداد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی حیرانگی عروج پر تھی جب ساری فائل کے آخر میں ایک نوٹ پھیل کر بیڈ پر آ گرا۔ حیرت سے وہ نوٹ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو پہلی لائن پر حیرت مزید گہری ہو گئی۔ جانتا ہوں کیا سوچ رہی ہوگی، یہی نا کہ مجھے بلا جائیداد کی کیا ضرورت۔ اس نے اس طرح اسباب میں سر ہلایا جیسے وہ نوٹ نہیں بلکہ مصطفیٰ شاہ اس کے سامنے ہو۔ میں اپنی خوشی سے یہ جائیداد تمہارے نام کر رہا ہوں کیونکہ کل میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنی اینجل کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، بالکل ویسا مضبوط جیسا تم اپنے ڈیڈ کے گھر میں محسوس کرتی ہو۔ اپنے بابا کے گھر میں تم ان کی بیٹی تھی تب خود کو مضبوط محسوس کرتی تھی۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اپنے باپ کے گھر سے جب ایک بیٹی رخصت ہو کر آتی ہے تو اپنی ہمت اور سارا حوصلہ وہی چھوڑ آتا ہے اور حد درجہ کمزور ہو جاتی ہے، لیکن میں تمہیں کمزور نہیں، ایک چٹان کی مانند دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ہمت و حوصلہ آپ سے تھا شاہ، آپ گئے ہیں تو پتہ نہیں میرا حوصلہ کہاں چلا گیا ہے۔ فائل بند کر کے کتاب رکھی اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ سچ میں کمزور نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ آنسو آج کل اس سے بغاوت پر آمادہ تھے جو ضبط کے کسی بھی بند کی پرواہ کیے بغیر بہہ نکلے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈائری کو دوبارہ کھولا
اپنی تصویر نکال کر ایک طرف رکھی اور دوسرا صفحہ پڑھنے پر سامنے بڑے بڑے جعلی حروف میں اینجل لکھا تھا۔ اگلے صفحے پر چاند لفظوں کی تحریر تھی، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ڈائری ہے یہ صرف ڈائری نہیں بلکہ ایک ایسا قبرستان ہے جہاں شاہ خاندان اور میری زندگی کے سارے راز دفن ہیں۔ میں امید کرتا ہوں جس طرح اس ڈائری نے آج تک ان رازوں کی حفاظت کی ہے ویسے ہی تم بھی انہیں راز ہی رکھو گی۔ اس چند حروفی تحریر نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ اگلا صفحہ پلٹنے پر شروع ہوئی شاہ خاندان اور اس سے جڑے رشتوں میں محبت اور نفرت کی کہانی۔ ماضی: شاہ خاندان کے اربوں کی جائیداد کے اکلوتے وارث اور اکلوتے چشم و چراغ ہونے کا اعزاز شمس شاہ کو حاصل تھا۔ اکلوتے ہونے کے باوجود ان میں دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی غلط عادت نہ تھی۔ سب کی آنکھوں کا تارا ہونے کے بعد ان سے سارے خاندان کو بہت امیدیں تھیں، جس پر وہ پورا اترنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تبھی جب ان کی شادی کی بات چلی تو سبھی نے اپنی پسند سے اس کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا، جس پر انہوں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جس گھر نے ہمیشہ ان کے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا وہ اتنے بڑے فیصلے میں بھلا کوئی کوتاہی کیوں برتیں گے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ان سب کو ہی دے دیا۔ اس نے کچھ مہینوں میں ہی خاندان کی پسند کی گئی لڑکی نورا سے اس کی شادی ہو گئی۔ نورا بلا شبہ بہت خوبصورت بہت پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ شمس شاہ کو ایک بار پھر اپنے خاندان کی پسند پر رشک آیا، لیکن شادی کے کچھ دیر بعد ہی ایک دن اچانک ان کے سر پر دھماکہ ہوا۔ جس دن نورا صبح سے گھر سے باہر گئی تھی اور رات کے 10 بج گئے تھے، لیکن اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ گھر والوں سے پوچھنے پر بھی سب نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ رات کے 1 بجے وہ چیتے رنگ کے نازیبا لباس میں گھر داخل ہوئی تو ایک پل کے لیے شمس شاہ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ کبھی نہیں سوچا تو اپنی بیوی کا یہ روپ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کہاں سے آ رہی ہیں نورا؟ کراہتے لہجے میں سوال کیا گیا، جسے پوری طرح سے اگنور کر کے وہ ہائی ہیل پر بل کھاتی اپنے کمرے میں چلے گی۔ پیچھے پیچھے شمس شاہ بھی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ سوال جواب پر انہیں پہلی بار پتہ چلا کہ وہ انڈسٹری جوائن کرنا چاہتی تھی۔ وہ جگہ آڈیشن دینے کے بعد بھی کچھ نہیں بنا، لیکن جیسے اس کی شادی شمس شاہ جیسے بزنس مین سے ہوئی اس کے توسط سے اسے ایک فلم میں ہیروئن کا رول مل گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اسے ڈائریکٹ ہیروئن کا رول مل جائے گا۔ جبکہ شمس شاہ کو ان کے اس کام سے اختلاف تھا، وہ جانتے تھے یہ فیلڈ کسی بھی طرح سے اردو کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن نورا ہر حال میں یہاں کام کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے اسے ہیروئن بننے کا شوق تھا اور آج جب یہ ہوا پورا ہوا تھا تو وہ اسے بس ایک اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ یہ پروفیشن اس کے شوہر کو پسند نہیں۔ بحث ہوئی، پھر یہ بحث لڑائی کا روپ اختیار کر کے نورا نے یہ کام نہیں چھوڑنا تھا سو نہیں چھوڑا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سوچ سے اختلاف تھا۔ بہبان کی پیدائش کے بعد بھی نورا نے یہ کام نہیں چھوڑا اور پھر ایک دن اسی طرح اچانک ایک دن نورا نے طلاق کی ڈیمانڈ کر ڈالی اور شمس شاہ نے بنا کسی بحث کے انہیں اس رشتے سے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ جتنا انہیں سمجھ سکتے تھے سمجھایا تھا۔ اب یہ رشتہ ان دونوں کے لیے ہی بوجھ بنتا جا رہا تھا اور ساری زندگی اس بوجھ تلے دبے رہنے سے زیادہ اچھا تھا وہ دونوں ہی اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اس کے بعد نورا نے ایک بار پھر شمس شاہ سے مہربان کو اپنے ساتھ لے جانے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ شمس شاہ کے منع کرنے کے باوجود انہیں سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے شمس شاہ پر کیس کیا اور عدالت نے فیصلہ کیا ایک ماہ کے حق میں سنایا۔ جب پتہ لگا شمس شاہ نے 11 ماہ کا مہربان شاہ نورا کے حوالے کر ڈالا اور ساتھ ہی حق مہر کی رقم کے بعد اب انہوں نے قاعدے کے مطابق مہربان شاہ کا ان کی جائیداد میں جتنا حصہ بنتا تھا سارا نورا کے حوالے کر ڈالا۔ 2 سال یوں ہی گزرے اور شمس شاہ نے خود کو اپنا بزنس بڑھانے میں دن رات مگن کر لیا۔ 2 سال کی سخت محنت کے بعد ان کا بزنس بہت آگے بڑھا۔ پھر ان کی زندگی میں عارفہ آئی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ شعر اور با کردار بھی تھی۔ شمس شاہ کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ امیر غریب سے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، اپنے لیے انہیں جیسے ہمسفر کی تلاش تھی۔ عارفہ اس پر ہر طرح سے پورا اتری تھی، اس لیے سب سے پہلے اس نے اپنے خاندان والوں سے بات کی۔ گھر والے تو پہلے ہی اپنے چہیتے بیٹے کے لیے غلط فیصلہ کرنے پر شرمندہ تھے۔ عارفہ کے معاملے میں انہوں نے بنا کسی سوال و جواب کے حامی بھر دی اور شادی سے پہلے شمس شاہ نے عارفہ کو اپنی پہلی شادی کی ساری حقیقت بتایا تھی۔ اس سے دونوں اطراف کی رضامندی سے عارفہ شمس شاہ کی زندگی میں بہار بن کر آئی۔ 2 سال بعد فرحان شاہ کی پیدائش پر پورے خاندان سمیت شمس شاہ بھی سرشار ہوئے۔ 4 دن کی زندگی میں خوشیوں کی مقدار
دوگنی ہو گئے تھے۔ وہ جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ فرحان شاہ بھی ایک بہت فرمانبردار بیٹا ثابت ہوا تھا۔ اسے بچپن سے وکیل بننے کا بہت شوق تھا، جسے شمس شاہ نے پورے دل سے پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ایک دن فرحان شاہ کرمینل وکیل کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ وہ جو بھی کیس ہاتھ میں لیتا اسے جیت کر ہی دم لیتا، مگر ان کا مقصد ہمیشہ سے سچ رہا تھا۔ اپنی وکالت کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے وہ ہمیشہ سچ کو سپورٹ کرتے تھے، جن دنوں اس کے پاس کوئی کیس نہ ہوتا۔ تب وہ شمس شاہ کے ساتھ آفس آ جاتا۔ شمس شاہ اور یوسف صاحب کی بزنس کی وجہ سے جان پہچان ہوئی۔ ہولے ہولے یہ پہچان گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ فرحان شاہ کی وکالت کے بعد شمس شاہ کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کی پسند کو سب سے اونچا رکھا۔ تب فرحان شاہ نے اپنی پسند غزالہ انہیں بتائی۔ پوری طرح چھان بین کے بعد غزالہ انہیں بھی اپنے فرحان کے لیے ایک موزوں ہمسفر لگی، اور پھر انہوں نے اپنی اور ابا کی رضامندی سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ نکلوتے بیٹے کی شادی غزالہ سے کروا ڈالی۔ شمس شاہ مینشن کی رونق بڑھی جب شاہ مینشن کے آنگن میں مصطفیٰ شاہ نے آ کر ان خوشیوں کو چار چاند لگا دیے۔ لیکن اسی کے ساتھ نورہ کی ان کی زندگی میں پھر ایک بار واپسی ہوئی۔ اپنے جوان بیٹے مہربان کو لے کر وہ شاہ مینشن آئی۔ شمس شاہ سے طلاق کے بعد انہوں نے 2 سے 3 فلموں میں کام کیا جو کہ سبھی فلاپ ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں کسی نے کام نہیں دیا۔ جس کیریئر کے بھروسے پر وہ شمس شاہ سے طلاق لے کر آئی تھی، وہ کیریئر ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا تھا۔ شمس شاہ سے ملا حق مہر اور مہربان کی جائیداد کا حساب وہی ان دونوں کا سہارا تھا۔ بچپن سے ہی ماں کو غلط صحبت میں دیکھا مہربان شاہ کے دماغ میں بھی غلط سوچ کو تقویت ملتی، اور آہستہ آہستہ اس کا مزاج بگڑتا چلا گیا۔ غلط صحبت میں رہنا، غلط کام کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔